جو احباب سنتوں سے فارغ ہو گئے ہیں ممبر سے قریب تشریف لے آئے، اور جو حضرات ابھی آ رہے ہیں جلدی کریں اور سنت کے لیے نیت نہ باندھے، انشاءاللہ بیان کے بعد وقت دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، صدق اللہ العظیم۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: اذا دخل العشر الآخر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المیزر، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، رمضان مبارک جیسے عظیم اور بابرکت مہینے کا یہ آخری عشرہ، جس کا آج تیسرا دن ہے، چل رہا ہے، جو جہنم سے چھٹکارے اور آزادی کا عشرہ ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو جہنم سے چھٹکارا اور خلاصی نصیب فرمائیں، مرحومین کی مغفرت فرمائیں۔ بزرگوں، بڑے ہی خوش نصیب اور قابل رشک ہے وہ لوگ جو روزوں، نمازوں اور تراویح تلاوتوں اور ذکر و اذکار، دعاؤں اور توبہ و استغفار کے ذریعے سے رمضان کی گھڑیوں کو اور بابرکت ساعتوں کو وصول کر رہے ہیں، ایک ایک لمحہ اس کا اللہ کی یاد میں، ذکر میں، تلاوت میں، نماز میں گزار رہے ہیں، قابل رشک اور قابل مسعود ہیں، کامیاب ہیں اور قابل اتباع ہے، قابل تقلید ہے ایسے لوگ۔ اور کچھ محروم القسمت ایسے بھی ہیں جن پر رویا جائے، جتنا بھی رویا جائے کم ہے، کہ رمضان ان کا 11 مہینوں کی طرح روزہ خوری کے ساتھ، نمازوں کو چھوڑنے کے ساتھ اور رمضان کی ناقدری کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے ہماری حفاظت فرما لے۔ اب یہ جو آخری عشرہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول اس کے متعلق آتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں بہت ساری عبادتیں ہیں، جن میں ایک اہم ترین جو عبادت ہے اعتکاف والی عبادت۔ اللہ کہ یہ جو زمانہ ہے رمضان کا آخری زمانہ ہے، اعتکاف اور اللہ کے در پر بیٹھ جانے کا زمانہ ہے، کہ جب تک آپ ہمیں بخشش اور جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ نہیں دیتے تھے، جب تک ہم کو یہاں سے ٹلنا نہیں، اللہ کے دربار میں آ کر بیٹھ جانا۔ حدیث جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے،
ہم سب کی امی جان ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب اخیر عشرہ رمضان کا آتا، ویسے تو روایتوں میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا، لیکن جس اہتمام کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ اخیر عشرے کا اہتمام فرمایا کہ تاحین حیات، جب تک آپ زندہ رہے کسی سال بھی آپ نے رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کو ترک نہیں فرمایا۔ اسی وجہ سے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف یعنی رمضان کے جو آخری عشرہ ہے اس کا گھر والی زیادہ جانتی ہیں، اہل البیت گھر والے زیادہ واقف ہوتے ہیں آدمی کے اعمال سے، لہذا وہ اگر گواہی دے دے تو بڑی بات ہے۔ خود امی جان فرماتی ہے اذا دخل العشر الاخر، آخری عشرہ جب داخل ہوتا رمضان کا، احی اللیل، رات بھر آپ جاگتے، عبادت کرتے، قیام لیل فرماتے، دعا کرتے، اللہ کو اپنے اللہ سے رابطہ مضبوط کرتے۔ کون؟ دونوں جہاں کے سردار، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ضرورت نہیں تھی اتنی محنت کرنے کی، قرآن نے فرما دیا تھا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، لیکن پھر بھی آپ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو آپ شکر گزاری ایسی فرماتے کہ رات بھر آپ قیام فرماتے، جاگتے۔ سنت ہے رمضان کے آخری عشروں کی راتوں میں جاگنا، اور یہ بھی سنت ہے ایقظ اہلہ، بیوی بچوں کو بھی عبادت کی ترغیب دیتے ہیں کہ قرآن پڑھو، نمازیں پڑھو، نوافل پڑھو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ ایقظ اہلہ، اور جدہ کے معنی ہوتے ہیں کوشش کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف یہ کہ تراویح اور فرض نماز اور مختصر کوئی عبادت کر لیتے نہیں، بلکہ عبادت میں آپ انتھک کوشش کر لیتے، جد وشد المیزر، اور تہبند کو آپ مضبوط باندھ لیتے۔ محدثین کرام نے اس کے دو مطلب ذکر کیے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ مزدور جب کام کی ٹھان لیتا ہے تو کمر کس لیتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ کام کی وقت آ گیا، کیا کر لو؟ کمر کس لو، کام کا وقت آ گیا، اب محنت کا وقت آ گیا۔ اپنا والدین اپنے بچوں سے امتحان کے موقع پر کہتے بھئی آپ پڑھائی کے لیے کمر کس لو، مزدور سے کہا جاتا ہے آپ کام کا وقت آئے کمر کس لو۔ تو یہ مطلب ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبادتوں کے لیے کمر کس لیا کرتے تھے۔ اور دوسرا مطلب محدثین اکرام نے بیان فرمایا کہ آپ بیویوں کے قریب آخر عشرے میں نہیں جاتے، آخری عشرہ خاص ہو جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ سعادت نصیب ہوئی، وہ اللہ کے منتخب بندے ہیں کہ جن کو اخیر عشرے کے اعتکاف کی توفیق ملی۔ اور مسجد عائشہ والے تو اور مزید قابل مبارک اور سعادت مندی کے مستحق ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کے امام صاحب ایک جہید عالم دین جو پل پل پر آپ کی دینی رہبری کر رہے ہیں، پورے مکمل سنت اور شریعت کے مطابق آپ کے اعتکاف کا وقت گزر رہا ہے۔ اللہ آپ کے اعتکاف کو قبول فرمائے اور آپ کے اعتکاف کی برکت سے پوری امت مسلمہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ اب جو شریعت کتنی پیاری شریعت ہے میرے بھائیوں، جو لوگ مسنون اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکے، آخری عشرہ بس اللہ کا ہے، عید کی ساری تیاریاں رمضان سے پہلے
عید کی خوشی اصل اسی کو ہے جو اپنے رب کو راضی کر دے. نئے کپڑے پہن لینا, نئے جوتے چپل استعمال کر لینا, نئے قالین بچھا لینا, کھانے پینے کا اچھا انتظام کر لینا, یہ عید ہے ہی نہیں مسلمان. مسلمان کی عید تو اس وقت ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ جس نے اللہ کی عبادت پر اپنے آپ کو اطمینان حاصل کر لیا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کی اطاعت پر ڈال دیا, جنت ارجعی الی ربک, رب کی طرف اب لوٹ جاؤ, راضیتاً اس حال میں کہ رب تم سے راضی ہے اور تم رب سے راضی ہو. تو غرض یہ کہ ایسے بندے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے رضامندی کا پروانہ مل جائے, اور یہ اصل عید اس وقت عید ہوگی. میں جو بتانا چاہ رہا ہوں عید یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور بولے بندے میں تجھ سے راضی ہوں تو بھی مجھ سے راضی ہو جا, یہ اصل عید ہے. تو جو جن بندوں نے مصنون اعتکاف میں کسی وجہ سے نہیں اعتکاف میں اگر بیٹھے, آخر عشرے کی عبادت وہی ہے. پھر اور آسان کر دیا گیا کہ چلو تاک راتوں میں اس کو تلاش کرو. 23ویں شب گزری جس کے بارے میں ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جمعہ کی شب ہو اور آخری عشرے کی تاک رات ہو, زیادہ امکان ہے کہ وہ شب قدر ہو, زیادہ امکان ہے کہ وہ شب. تو اعتکاف جو ہے یہ شب قدر کو حاصل کرنے کا یقینی طور پر حاصل اگر کرنا ہے, اصول اگر کرنا ہے شب قدر. شب قدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے بہتر ہے. صرف 1000 مہینوں سے بہتر. 1000 مہینے اب کتنی بہتر ہے یہ اللہ کے علم میں, یہ تو ہمارے اور آپ کے جاننے کو سے بتایا گیا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ اخلاص اور قربانی اور مجاہدے کی برکت سے کتنا نصیب فرمائے گا اس کا ہم حساب نہیں کا, ہمارا کیلکولیٹر اس میں فیل ہو جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنا ہے, رمضان میں روزے کی حالت میں صبر کرنا ہے, بھوک اور پیاس میں, نماز تراویح میں کھڑے ہونے میں صبر کرنا ہے, اسی طرح سے مال نکال کر اس پر صبر کرنا ہے, اعتکاف میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس پر صبر کرنا ہے. ایسے صبر پر اللہ تبارک تعالیٰ ایسا اجر عطا فرمائے گے بغیر حساب, جس کا کوئی حساب نہیں. ہم اس کا کیلکولیٹ کر ہی نہیں سکتے, حساب کر ہی نہیں سکتے. ایسے بندوں میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے. تو جو لوگ مسنون میں نہیں بیٹھ سکے ان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, نفل اعتکاف میں وہ بیٹھ سکتے ہیں. کوشش کرے کہ 3 روز ہم بیٹھے, اس میں 3 روزوں میں ماشاءاللہ ایسا ہوگا کہ طاق رات بھی مل جائے گی. تو اس کے متعلق جو فضیلت ہے, ایک دن کا اعتکاف جو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی بڑی خندقیں حائل فرما دیتے ہیں جس کا جو فاصلہ جو ہے زمین اور آسمان کے برابر. ہم کو یہ جو دکھ رہا ہے یہ آسمان نہیں ہے, یہ آسمان کا عکس ہے, سایہ ہے. آسمان تو بہت اوپر, یہ بادل ہمیں نظر آتے ہیں, آسمان بہت اوپر ہے. تو زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے ایسی 3 خندقوں کا اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے فاصلہ فرما دیتے جہنم سے جو خالص اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے. ایک دن کے اعتکاف کا یہ ثواب حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. تو کوشش کرے کہ بھئی ہم مسنون اعتکاف میں اگر نہیں بیٹھ سکے ہیں تو انشاءاللہ پھر ہم 3 دن کی ترتیب بنائیں گے. ماشاءاللہ کئی افراد جو ہیں مسنون اعتکاف میں بیٹھے ہوئے, آپ ان سے جڑ جائے کہ ایک ماحول ہوگا. یہاں عشاء کے بعد کی کچھ دینی پروگرامات اور بیانات کا بھی نظم کیا گیا, اس میں بھی آپ شریک ہو. آخری رمضان کی گھڑیوں کو اس میں ہمیں گزارنا ہے کہ بس کون سا ایسا لمحہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت متوجہ ہو جائے اور بول دے کہ اللہ کی طرف سے لانا جاؤ بندو, میں نے تمہیں معاف کر دیا, مجھے کوئی پرواہ نہیں, میں نے تمہارے تمام تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیا, پچھلے تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب معاف کر دیا, مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. ایسی کوشش کرے. اخیر عشرے میں
جتنا ہو سکے اپنا وقت جو ہے مسجد میں گزارے، اعتکاف کی حالت میں گزارے، اور نمازوں کے اہتمام کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے کہ جیسے جیسے پہلا عشرہ ہوتا ہے ویسے ویسے مسجدوں میں نمازوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے، بازار کی نمائش بڑھ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انما الاعتبار بالخواتیم، مزدور کو جو مزدوری کی جاتی ہے کام پورا ہونے کے بعد، اب مزدوری کے وقت ہی ہم غائب ہو جاتے ہیں، مزدوری جب لینا ہے اس وقت ہم غائب ہیں، تو ہم سے زیادہ محروم القسمت کون ہو سکتا ہے؟ یہاں تک کہ جو چاند رات ہے وہ بھی جو ہے لیلۃ الجائزہ ہے، اس کو بھی ہمیں وصول کرنا ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، اس لیے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام تقسیم ہوتا ہے، انعامات دیے جاتے ہیں۔ اور مصنون اعتکاف والوں کے لیے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اللہ کی رضامندی کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے، مقبول 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب اس کو ملے گا۔ آدمی اتنا لمبا چوڑا پیسہ بجٹ خرچ کر کے اور پھر نمبر لگا کر اور کوششیں اور یہ کاغذات جمع کرو، پاسپورٹ بناؤ، فلا فلا، بہرحال تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ اس کے بعد نمبر لگتا ہے، پھر کیا گارنٹی کہ قبول بھی ہو؟ ادھر سے لبیک کی صدا ہو رہی ہے اور ادھر سے اللہ اگر نہ چاہے لا لبیک کہا جا رہا ہو، تو پھر کیا کریں گے؟ مان صحیح نہیں، طریقہ صحیح نہیں، تو پھر حالانکہ اللہ یہ اعتکاف پر یہ فضیلت بتا رہے، بہت ساری چیزوں پر یہ فضیلت ہے۔ برہ والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے میں بھی اللہ تعالیٰ مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے رمضان کے آخری عشرے کا جو اعتکاف کرے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مقبول 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو بڑی بشارت ہے ان معتکفین کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان، اس لیے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ آدمی کی طبیعت میں یہ بات ہے کہ ایک کام کرتے کرتے طبیعت اکتا جاتی ہے۔ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، طبیعت اکتا گئی، روزہ رکھ رہے ہیں، اب آخر میں تھوڑا سا پریشانی دشواری ہوتی ہے، اور روزے یعنی تھوڑے محسوس ہوتے ہیں، معلوم ہوتے ہیں، نماز پڑھے، نماز تراویح آخر میں تھوڑا سا گلاوٹ آ جاتی ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، تو بشر ہے، انسان ہے، تو حالات ہونے والے، عبادت کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ لیکن اعتکاف ایسی عبادت ہے کہ اس میں عبادت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، خالی بیٹھے تو بھی ثواب، آرام کرے مسجد میں اعتکاف کی حالت میں سوئے تو بھی ثواب سے خالی نہیں، وہ ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو نفل کا معاملہ تو ایسا اعتکاف کا کہ جب بھی ہم مسجد میں آئے، پیر داخل کریں تو اعتکاف کی نیت کر لینا چاہیے۔ کئی بزرگان دین، حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد محترم کا معمول ذکر کرتے ہیں فضائل اعمال میں کہ والد محترم کو میں نے دیکھا کہ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوتے نفل اعتکاف کی نیت کر لیتے کہ میں اللہ کے لیے نفل اعتکاف کرتا ہوں جب تک مسجد میں رہوں، آپ 5 منٹ بھی رہیں تو 5 منٹ جو عبادت کریں اس کا ثواب ملے گا اور مفت میں اعتکاف کا ثواب بھی مل جائے گا۔ یہ ساری چیزیں اس کے میں ہے شریعت کی جس کو ہم سمجھتے نہیں، تو ہم کوشش کریں کہ جب بھی مسجد میں آئے تو کائے کی نیت کریں؟ اعتکاف کی نیت کریں۔ اور دوسرا عمل انشاءاللہ 4-5 منٹ میں اس کا خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک تو اعتکاف کے متعلق بات ہوگی، دوسرا عمل جو یہ تو سنت علی الکفایہ ہے، مطلب امام صاحب اور علماء کرام سے آپ سمجھے ہوئے کہ بعض افراد بیٹھ گئے تو وبال سب سے ہٹ جائے گا، ثواب سب کو نہیں ملے گا، بیچارے محنت کر رہے ہیں مسجد میں بیٹھے گا، ثواب سب کیسے حاصل کریں گے؟ وبال سے بچے گے آپ، بستی والے، محلے والے، عائشہ مسجد، مرزا کالونی والے۔ ہاں اگر کوئی نہ بیٹھے تو پھر ایسی صورت میں پوری بستی پر عمومی وبال آئے گا۔ اس سے تو واجب ہونا چاہیے تھا کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر پابندی فرمائی، لیکن شریعت کا اصول ایسا ہے کہ جس پر آپ نے پابندی فرمائی ہو، پابندی کے ساتھ اس پر چھوڑنے پر وعید بھی ذکر کی ہوگا کہ چھوڑے گا تو ایسا ہوگا، وہ چیز واجب ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے اعتکاف کے چھوڑنے پر وعید ذکر نہیں فرمائی، جیسے قربانی پر وعید ذکر فرمائی کہ جو مساعد کے باوجود قربانی نہ دے تو ہماری عیدگاہ پر نہ آئے، اسلام سے مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو فقہاء کرام نے لکھا کہ قربانی صاحب نصاب کے اوپر واجب ہے، لیکن اعتکاف جو ہے یہ واجب نہیں، سنت مؤکدہ ہے، چھوڑنا نہیں ہے، بعض افراد کا بیٹھنا ہی ہے، علی الکفایہ، بعض بیٹھ گئے تو ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک واجب چیز ہے، وہ ہے صدقۃ الفطر۔ صدقۃ الفطر کے متعلق حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر،
तुहरतन लिस्साइम मिनल लग़्व वल-रफ़स, कि सदक़े फित्र अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने लाजिम और जरूरी करार दिया, इसलिए कि रोजे की हालत में कभी कभी बावजूद गुनाह से रुकने के बेहुदा बातें और लग़्व कलाम ग़ीबत वगैरह हो जाती है, तो रोजे में जो कमी हो जाती है, रोजे की कमी वो उसकी जो है तो भरपाई ये सदक़े फित्र के जरिए से होगी। वो तुअमतन लिल मसाकीन, और उम्मत मुस्लिमा के जो गरीब लोग हैं वो ईद की खुशियों में शरीक हो जाए। मन अद्दाहा क़ब्ल सलातिल ईद, जिसने उसको ईद की नमाज से पहले अदा किया, फ़हिय ज़कातुन मक़बूलतुन, तो काबिल मकबूल ज़कात है। वमन अद्दाहा बाद सलात, और जो नमाज ईद के बाद अदा करे, फ़हिय सदक़तुन मिन सदक़ात, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फिर ये आम सदक़ों में से एक सदक़ा है। इसके बारे में 2-3 वज़ाहत कर देता हूँ, 2-3 बातें। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि सदक़े फित्र, उसके मुतालिक हदीस में ये भी आया है, अग़नुहुम अनिस सवाल फी हाज़ल यौम, ईद के दिन मुसलमान फुक़रा और ग़ुरबा को मांगने से तुम बेनियाज कर दो कि वो ईद के दिन न मांगे। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ ईद के दिन मांगने का रिवाज है, और उसकी वजह ये भी है कि हम ईद के दिन सदक़े फित्र निकालते हैं। सदक़े फित्र का निकालने का जो वक्त है वो रमज़ान का आखिरी ज़माना है, यानी अब से अगर निकालना शुरू कर दे तो सदक़े फित्र अदा हो जाएगा, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने नमाज ईद से पहले उसको जिक्र किया। ये नहीं कि भाई ईद के दिन ही निकालो, तो उसमें आप ये बात ज़हन में रखें कि रमज़ान के आखिरी दिनों में हमको सदक़े फित्र निकालना है, और ज़रूरी है कि हम उसको ईद के दिन ही निकालें, बल्कि ये दिनों में, ताकि जो उम्मत मुस्लिमा के गरीब लोग हैं उनके यहाँ ईद की खुशी आ जाए और ईद की खुशियों में शरीक हो जाए। तो हम ऐसे जो पेशावर मांगने वाले फकीर हैं, जिन्होंने मांगना अपना पेशा बना लिया है या उनकी आदत बन गई, उनको ना दें। महल्ले में, रिश्तेदारों में ऐसे लोगों को तलाश करें जो सवाल नहीं करते लेकिन मुस्तहिक हैं, तो ईदी बोलकर, खुशी और हदिया के तौर पर बोलकर आप उनके यहाँ सदक़े फित्र के जरिए से ईद के सामान पहुंचा दें। ये सही तरीका है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का अमल आता है कि आप अलैहिस्सलाम यानी ईद से 2-3 दिन पहले सदक़े फित्र निकाल लिया करते थे, और फिर ऐसा समझिए कि भाई जो साहिब निसाब है तो आंख बंद करके उनको सदक़े फित्र निकालना है, वाजिब है साहिब निसाब लोगों पर, उनको तो कोई तफसील की जरूरत नहीं। उसके अलावा और बाज़ लोग सदक़े, इमाम शाफी के नजदीक तो बड़ा कठिन मसला है, उनके यहाँ है कि कोई आदमी अगर एक दिन के खाने पीने से जायद मिकदार में मालिक हो जाए, यानी आज सुबह शाम का खाने पीने के अलावा उसके पास है, तो उसको भी सदका देना है, सदका फित्र उसको भी देना है। लेकिन हनाफ ने कहा कि भाई ये तो ऐसा होगा कि आज दे दे और कल मांगे, भाई आज तो उसने दे दिया लेकिन कल जरूरत पड़ जाए तो कल उसको मांगेगा। अब मसलके हनफी में कितनी सहूलत है देखिए जरा, उसकी शान और उसकी अज़मत देखिए। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि भाई जो साहिब निसाब है उनके ऊपर तो सदक़े फित्र वाजिब है। उसके अलावा बाज़ लोग और होते हैं जिनके ऊपर सदक़े फित्र वाजिब हो जाता है। वो कौन लोग हैं? ज़कात में इस्तेमाल का एतबार है और सदक़े फित्र में ज़रूरत का एतबार है। भाई आपकी ज़रूरी हाजात असलिया, ज़रूरत असलिया की जो चीज़ें हैं, ज़रूरत कितने में आपकी पूरी हो रही है, उसके अलावा सबका हिसाब लगाया जाएगा। मुख्तसरन अर्ज़ कर देता हूँ, एक आदमी के पास 20 जोड़ी कपड़े हैं, जरूरत उसकी 7 जोड़ी कपड़े में पूरी हो रही, 13 को अलग किया जाएगा, उसकी कीमत लगाइए। एक आदमी के पास 2 गाड़ियां हैं, जरूरत उसकी 1 गाड़ी में पूरी, 1 गाड़ी का हिसाब लगाया जाएगा। एक आदमी के पास 3 मकान है, जरूरत उसकी 2 मकान में हो रही, 1 मकान को अलग पकड़ा जाएगा। या एक आदमी यानी सवारी हो, घर का सामान हो, पहनने के कपड़े हो, यानी ज़कात में जो है इस्तेमाल का एतबार है। आपके इस्तेमाल की चीजें हैं 2 से 4 है, 8 है, 10 है। मोटरसाइकिल आपके पास 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 5, 6, 7, 10 है, लेकिन वो सब इस्तेमाल की ज़कात नहीं आएगी उसके ऊपर। जानी माली सदका फक्तन फवक्तन जिसकी कोई मिकदार शरीयत में मुतय्यन नहीं, आप निकालो वो अलग बात है, लेकिन कोई शरीयत की तरफ से खास मिकदार में ज़कात वगैरह फर्ज नहीं, इस्तेमाल का एतबार है।
اور صدقے فطر میں جو ہے ضرورت کا اعتبار ہے کہ آپ کی ضرورت کتنے میں پوری ہو رہی ہے. آپ کپڑے سے اندازہ لگا لو, باقی چیزوں کا آپ حساب کر لینا, ٹائم نہیں ہے. یعنی ایک آدمی کی ضرورت 7 جوڑی کپڑے میں پوری ہو جا رہی ہے, یا موسم کے اعتبار سے 4 یعنی 12 جوڑوں میں اس کی ضرورت پوری, سردی گرمی بارش وغیرہ کے اعتبار سے 12 جوڑوں میں اس کی ضرورت پوری ہو جا رہی, باقی 8 جوڑی کپڑے کا حساب لگایا جائے گا. 4 گاڑیاں ہیں, 2 میں ضرورت پوری ہو جا رہی, بقیہ کا حساب لگایا جائے. یہاں تک کہ لکھا ہے کہ قدیم کتابوں میں فقہ کی کہ کسی کے پاس سواری کے اگر 2 گھوڑے ہیں اور ضرورت اس کی 1 میں پوری ہو جا رہی ہے, اور وہ غازی کے علاوہ مجاہد کے علاوہ ہیں, تو دوسرے گھوڑے کی قیمت لگائی جائے گی. اب یہ سب جو سامان ضرورت سے زائد بچ رہا ہے اس کا کیلکولیٹ کیا جائے گا, حساب کیا جائے گا. وہ اگر آج کے کرن بھاؤ چاندی کا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے 1,40,700 روپے, یعنی 1,41,000 روپے, اس کی قیمت کو اگر پہنچ جاتا ہے تو ایسے شخص کے اوپر صدقہ فطر نکالنا واجب ہے. اب صدقہ فطر کی جو مقدار ہے عام طور پر مشہور ہے, معلوم ہے سب کو, 2.25 کلو گیہوں. لیکن ایک نئی بات آپ سنیے, غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ان کا عمل بتایا جاتا ہے کہ جو یعنی عام طبقے کے لوگ ہیں, جیسے میں نے حساب بتایا آپ کو کہ ایسا حساب کر کے جوڑ توڑ کر ضرورت سے زیادہ چیزیں ملا کر وہ جو صدقہ فطر ان کے اوپر واجب ہو جا رہا ہے, تو پھر ایسے لوگ گیہوں سے نکالے 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت جو ہم کھاتے ہیں. لیکن جو لوگ لکھ پتی ہے, کروڑ پتی ہے, اب لکھ پتی کروڑ پتی لوگوں کے لیے 2.25 کلو گیہوں نکالنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی. ان کے لیے شریعت میں اور بھی تو صدقہ فطر کے اور بھی معیار ذکر کیے گئے, ان کے لیے کھجور کے ذریعے نکالنا ہے. جو لکھ پتی ہے, لکھو پتی ہے, وہ کھجور 3.5 کلو کھجور, 1 سال کھجور یعنی 3.5 کلو کھجور. اب 3.5 کلو کھجور مارکیٹ میں اگر اس کا حساب لگایا جائے 300 روپے کھجور ہے تو 3 × 9 اور اوپر کے 150 روپے, ایسے 1050 روپے ایک آدمی کا ان کا صدقہ فطر بنے گا. اور زیادہ کروڑ پتی ہے, اس سے امت کے غریبوں کی امداد ہوگی اور مدد ہوگی. اور جو زیادہ مالدار ہے کروڑ پتی ہے تو پھر وہ کشمش کے ذریعے سے نکالے. اب کشمش کا بھاؤ جو ہے 800 سے 1000 روپے تک ہوگا, 1000 روپے کلو. اب وہ 3-3.5 ہزار روپے ان کا ایک آدمی کا. اب گھر میں جتنے افراد ہیں, نابالغ ہو, اسی طرح سے گھر کے جتنے افراد ہیں ان سب کو شامل کیا جائے گا. بالغ اولاد اگر وہ خود صاحب نصاب ہے وہ اپنا نکالے, باپ پر ضروری نہیں, لیکن اگر اس کی پرورش میں ہے تو نکالنا پڑے گا. نابالغ اولاد کی طرف سے نکالنا پڑے گا, ماں باپ کی طرف سے نکالا جاتا ہے, بیوی کی طرف سے عام طور پر نکالا جاتا ہے. شریعت میں واجب نہیں, ہر ایک اپنا نکالے, لیکن بیوی کا بھی نکالنا ہوگا. اس طرح سے حساب لگا لے. 5 ہے, 5 افراد کا حساب لگا لے. 10 ہے, 10 کا حساب لگا لے. گیہوں کے ذریعے نکال ہے تو موٹا موٹا حساب لگا لے, 2.25 کی بجائے 2 پکڑ لے. 5 افراد ہے تو 10 کلو گیہوں, 10 کلو گیہوں کی قیمت 30 روپے کے حساب سے جو کھاتے ہیں 300 روپے صدقہ فطر اس طرح سے بنے گا. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اس واجب کو ادا کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح سے ہم جو مسنون اعتکاف سے محروم ہو گئے تو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں, شریعت نے راستہ رکھا ہے. نفل اعتکاف کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اور اس کی برکتوں کو لوٹ سکتے ہیں. اللہ ہمیں رمضان کی تمام خیر و برکات, رحمتیں, برکتیں مقدر فرمائے, نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کریں.